أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 تک 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں. اس سے پہلے اللہ ذوالجلال نے دعوت توحید دینے والے چند بزرگوں کا ذکر کیا ہے. ان میں پہلا تذکرہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا تھا. دوسرا ذکر حضرت داؤد، تیسرا ذکر حضرت سلیمان، چوتھا ذکر حضرت صالح اور پانچواں ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا. تو اچھوں کے کامیاب ہونے کا، بروں کے نقصان اٹھانے کا تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا. اب اسی کے بعد یہ بات سمجھانے کے بعد یہ بتلایا کہ جس ذات کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں، جس ذات کی طرف سے نعمتوں کے چھن جانے کا تصور ہوتا ہے، جس ذات کی طرف سے بہاریں آتی ہیں، جس ذات کی طرف سے نقصان پیدا ہوتا ہے، وہ ذات کون ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں، کیونکہ وہی تو ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وہی تو ہے جو گمراہ کو سیدھی راہ پہ چلانے والا ہے، وہی تو ہے جو آسمان سے بارش برسانے والا ہے، وہی تو ہے جو رزق دینے والا ہے، وہی تو ہے جو انسان کی پکار کو سننے والا ہے، وہی تو ہے جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے کہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے. یہ ساری باتیں ان آیات کریمہ میں یہاں بیان ہوئی. دیکھیے جی، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. 3 باتیں فرما کر کے پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو یہ کام کر سکے. پہلی بات، امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ آسمان اور زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے. دوسری بات، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. تیسری بات، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم ہی تو ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے سرسبز باغ اگاتے ہیں. یہ ہم ہی نے اگایا ہے زمین میں سے سرسبز باغ کو. توجہ، 3 باتیں فرمائی. پہلی بات تخلیق، دوسری بات آسمان سے پانی برسانا،
تیسری بات زمین سے سبزہ اگانا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. اللہ اکبر. فرمایا کہ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. انسان تو سوچتا ہے کہ میرے ارد گرد سبزہ ہی سبزہ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. انسان یہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ نہیں کر سکتا. کچھ اگر کرتا بھی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے، ورنہ انسان کی اپنی چاہت کے مطابق ہو تو وہ بظاہر نہیں نظر آتا. پھر اس کو بھی چھوڑیے، چلیں آپ درخت لگا ہی لیجئے. آپ نے اپنی چاہت سے لگایا، اس درخت کو پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اس کو سوکھنے سے بچانے والا کون ہے؟ آپ میں پانی نہیں پہنچاتے لیکن اس تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ اس کی جڑیں جو اندر ہی اندر زمین سے پانی کھینچ رہی ہیں، کس کے حکم سے کھینچ رہی ہیں؟ اس درخت کو تناور کر کے پھر اس کو پھلدار بنانا یا اس کو سایہ دار بنانا، یہ کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ اللہ نے. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. اس لیے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ تم سے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. نہ لگا سکتے تھے، نہ بڑھا سکتے تھے، نہ اگا سکتے تھے، نہ اس کو پروان چڑھا سکتے تھے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو اس کام میں شریک ہو؟ خالقیت میں، بارش کے اتارنے میں یا درختوں کے اگانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ تو رستے سے الگ ہو رہے ہیں. دیکھیے عدل کا ایک معنی ہوتا ہے برابر سرابر، برابری کرنا، اور عدل کا ایک معنی ہوتا ہے انحراف کرنا. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ انحراف کرنا، منہ موڑ لینا، راستہ چھوڑ دینا، راستہ الگ کر دینا، ہاں منہ موڑ دینا. یہ جو بل ہم قوم یعدلون ہے نا، اس کا معنی یہاں پر عدل و انصاف والا نہیں ہے کہ برابری کرنے والے ہیں یہ لوگ، بلکہ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ تو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور اگر یہاں پر عدل بمعنی برابری ہو تو تب بھی معنی یہ ہوگا کہ بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو برابر کر دیا ہے. لیکن یہاں زیادہ معنی وہی ہے پہلے والا، کیا؟ انحراف کرنا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. 4 باتیں. پہلی بات فرمایا بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کو اتنا سکوت، اتنا سکون اور اتنا قرار والا بنایا کہ نہ تو یہ پوری کی پوری اچکی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ اتنی نرم ہے کہ اس کے اندر پاؤں رکھے تو بندہ ڈوب جائے. نہیں، اتنی نرم بھی نہیں اور اتنی جو ہے وہ سامنے گولا بھی نہیں کہ اس کو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا. نہیں، فرمایا اس کو اپنی ضرورت کے مطابق تم استعمال بھی کر سکتے ہو، کاشت بھی کر سکتے ہو، چیزیں اس میں اگا بھی سکتے ہو، چیزیں اس میں بنا بھی سکتے ہو، اس میں بڑی سے بڑی تعمیر بھی کر سکتے ہو، اور اس میں تم اپنے لیے نرم سے نرم جو بالیں ہیں وہ بھی اگا سکتے ہو، گندم وغیرہ کی. یعنی آپ اس میں کاشتکاری بھی کر سکتے ہو. نرمی کے لحاظ سے دیکھیں تو اتنی نرم، اور سختی کے لحاظ سے دیکھیں تو برج خلیفہ کھڑا کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے بیچ نہریں بنائی. دوسری بات، یہ زمین جسے اللہ نے تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، دوسرا یہ کہ اسی زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے نہریں بنائی. اس نہر سے مراد چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہیں جس کو ہم نہر کہتے ہیں، یا بڑی بڑی جو دریا ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تیسری بات وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، یعنی اسی زمین میں اللہ نے پہاڑ بھی گاڑے. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. چوتھی بات فرمایا 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی. کیا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اسی زمین کے اندر ایسے بھی دریا رکھے ہیں کہ جن دریاؤں کا جو حدود 4 ہے وہ ایک ہی ہے، ان دریاؤں کی جو سمت ہے وہ ایک ہی ہے، ان دریاؤں کا جو رخ ہے وہ بھی ایک ہی ہے. لیکن شان اللہ کی یہ ہے کہ ان دریاؤں کے اندر جو پانی ہے
یعنی اس جگہ کے اندر جو پانی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یہ حصہ میٹھا، یہ حصہ کھارا، اس حصے کا رنگ اور ہے، اس حصے کا رنگ اور ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی وجعل بینہما برزخا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پہاڑوں کے درمیان میں کیا بنایا، اپنا ان دریاؤں کے درمیان میں کیا بنایا، اوٹ بنائی ہے۔ یہ فرمایا وجعل بین بحرین حاجزا، دو دریاؤں کے درمیان میں حاجز، رکاوٹیں ڈالی، اوٹ ڈال دی، ہاں جی، ایک باڑ کھڑی کر دی۔ یہ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے اس میں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے درمیان میں ہم خود ایک تصور کر لیں کہ ہرگز اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی سمجھ نہیں رکھتے اس عقیدے اور نظریے کی بات۔ یہ سنیے، یہ ہے عقیدہ اور نظریہ۔ عقیدے اور نظریے میں لچک نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ اور نظریہ دو ٹوک ہونا چاہیے، پھر ہی کامیابی ہے، ورنہ اگر عقیدے اور نظریے میں لچک ہوگی انسان ناکام ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ مضطر اس آدمی کو کہتے ہیں جو حالت بے قراری میں ہو، یعنی بے سکونی کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، مصیبت کی حالت میں ہو۔ فرمایا امن یجیب المضطر، اس بے سکون آدمی کو جواب کون دیتا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بے قرار آدمی کو جواب کون دیتا ہے؟ بے سکون آدمی کو جواب کون دیتا ہے؟ پریشان آدمی کو جواب کون دیتا ہے؟ اب معنی یہ ہوا کہ امن یجیب المضطر، جس آدمی نے خود کو تنگی میں پایا، پھر اس نے پکارنے کے لیے تلاش کیا، تو اسے پکارنے کے لیے کون ملا؟ اللہ۔ اسے پکارنے کے لیے کون ملا؟ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے اگلے پارے کے اندر آ رہا ہے، کس میں پارے میں؟ دو دفعہ آ رہا ہے۔ کیا؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب طغیانی طوفان آندھی کا سامنا کرتے ہیں، اس وقت لات، ہبل، عزا، منات، ہاں جی، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ان میں سے ہر ایک بت بھول جاتا ہے، ہر ایک کی جو اختیاری کیفیت ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اس مشکل میں اور اس پریشانی کے عالم میں کون یاد آتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہی بات یہاں سمجھائیے۔ کون ہے جو مشکلات میں جواب دیتا ہے؟ پیسہ لے کر کے اور پیسے پہ گھمنڈ کر کے، پیسے کو سب کچھ سمجھ کر کے، پیسے پر ہی ناز کر کے آدمی کہتا ہے جناب پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، لیکن جب اسی گھر میں بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اضطراری کیفیت ہوتی ہے، ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، مریض کو اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں، ایمبولینس کرواتے ہیں یا اپنی گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، ایک شہر، دوسرے شہر، تیسرے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، سمجھدار سے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے پاس، تجربہ کار لوگوں کے پاس، ان کی خدمات وصول کرتے ہیں۔ اب اپنا مریض ہے، اس کی چارپائی ہے، اس کا بیڈ ہے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے پاؤں کی طرف، اس کے سرانے کی طرف تجربہ کار ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے، کھڑی ہے، اور جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب اپنے سارے حربے استعمال کر چکتے ہیں تو آخر میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جناب اب کوئی تعویذ ہی کام آ سکتا ہے، اب تو کسی کی پکار ہی سنی جا سکتی ہے، اب تو ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب حل ہے تو اوپر والے کے پاس ہے، بچا سکتا ہے اوپر والا بچا سکتا ہے۔ گویا پہلے ہم سارے ہیلے اپنے کر گزرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنے وسائل کو، اپنی صلاحیتوں کو اور مخلوق کی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں پروردگار تو ہی آسانی والا معاملہ فرما۔
وہ جو پکار ہے نا پروردگار تو ہی آسانی والا معاملہ فرما، اللہ اکبر، وہ ہے وہ امن یجیب المضطر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے مورخ محدث، بہت بڑے امام اور بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ دمشق سے مختلف جگہوں پر بار برداری کا کام اپنے اونٹ یا اپنی سواری کے ذریعے سے کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ سامان فلاں جگہ پہ میرے ساتھ لے جاؤ اور پہنچا دو۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے جس نے اپنی داستان سنائی کہ میں چل پڑا، معروف راستے سے نکلا، کہ میں معروف راستے پہ چل پڑا کہ میں اس راستے سے پرامن پرسکون طریقے سے پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ راستہ لمبا ہے، مجھے جلدی جانا ہے، لہذا آپ اس مختصر اور شارٹ راستے سے چلیے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں واقف ہوں، میں اچھی طرح اس راستے کو جانتا ہوں، آپ پریشان بالکل نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ چلیے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، چلتے 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 ایک جگہ پر ایک وادی میں عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا کہ وہاں انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہڈیاں۔ مجھ پر ایک وحشت طاری ہوئی۔ اس آدمی نے اپنا حلیہ بدل دیا، اپنا گیٹ اپ بدلا، اور وہ کیا کہ اس نے اپنی لنگوٹ سے اٹھائی اور وہاں سے چھرا نکالا، اور چھرا نکال کے مجھے کہتا ہے رک، نکال سب کچھ، سواری میرے حوالے کر، جو تیرے پاس ہے وہ مجھے دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں بہت پریشان ہو گیا، اور اس پریشانی کے عالم میں اس کو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دیں، 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، یعنی اس وقت سب کچھ بھول گیا، صرف ایک ہی آیت یاد تھی، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مشکلات میں جواب دینے والا۔ بس اس کیفیت کا طاری ہونا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا کہ پروردگار تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے مشکلات کو حل کرنے والا، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ بس میں ابھی فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک تند و تیز گھوڑا دوڑتا ہوا سرپٹ ہماری طرف آیا، اور جیسے ہی وہ ہمارے پاس پہنچا اس نے ایک چھرا مارا اور اس شخص کو ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد وہ واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگا، تو میں نے کہا وہ اللہ کے بندے تو کون ہے، کہاں سے آئے؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس ذات کو تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پکارا تھا، اسی نے مجھے تیری مدد اور نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلات میں سننے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے۔ امن یجیب المضطر، مشکلات میں بات سننے والا کون؟ اذا دعاہ، جملے پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مشکلات میں تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن اسے پکارتا کوئی ہے، ادھر سمجھے، اسے بلاتا، اس سے مانگتا کوئی ہے۔ بہت سارے ایسے بدنصیب ہوتے ہیں جو انتہائی مشکلات میں بھی ان کی نگاہیں مخلوق پر ہوتی ہے، خالق پر نہیں ہوتی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب اسے کوئی پکارے مشکلات میں، تنگی میں، تو جواب یقیناً اسی دینا ہے، اسی نے مشکلات کو حل کرنا ہے، اسی نے مسائل کو حل کرنا ہے، اس کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور بھی وہی کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کون ہے جو پکار کو سنتا ہے اور تکلیف کو دور، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا مطلب؟
کبھی اس پوری کرۂ ارضی پہ 2 انسان تھے، آج دنیا اربوں میں ہے، اربوں دنیا سے چلے گئے، شاید اربوں دنیا میں آئیں گے، کوئی مٹ گئے، کوئی مٹ جائیں گے، ہاں جی، کوئی آ گئے، کوئی آئیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس زمین کا جتنا حصہ ہے پہلے تھا اتنا حصہ آج بھی ہے، اتنا ہی حصہ قیامت تک بھی ہوگا۔ جب تک یہ زمین دنیا میں قائم ہے، اس زمین کو اللہ ایسے ہی وراثت در وراثت در وراثت جو ہے وہ چلاتے جائیں گے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے؟ یہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ وہ براہین ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ نے توحید پر قائم کیے۔ نمبر 1 صفت خالقیت اس کے پاس، نمبر 2 محسن حقیقی وحی، نمبر 3 ندائیں اور پکار سننے والا وحی، غموں کو پریشانیوں کو ٹالنے والا وحی، نمبر 4 راستہ گم ہو جائے تو صحیح سمت اور راستہ دکھانے والا وحی، اور نمبر 5 پہلے بھی پیدا کرنے والا وحی ہے اور بعد میں بھی پیدا اسی نے کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ توحید کا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی خود سے ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ ان کو کسی نے بنایا، نہ وہ کسی کے مثل ہیں، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، یہ اللہ واجب الوجود ہیں۔ اس صفت میں، اس توحید کے نظریے میں مسلم اور مشرک دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب کہ مسلمان کا بھی یہی نظریہ ہے، مشرک بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کا وجود خود سے ہے، واجب الوجود ہے وہ۔ نمبر 2 توحید کا دوسرا درجہ کہ اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس میں بھی مومن اور مشرک دونوں برابر ہیں نظریے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، مشرک بھی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ ہی، جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہی ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 3 توحید کا تیسرا درجہ، یہاں سے مومن اور مشرک کا راستہ جدا ہو جاتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، وہ کیا ہے؟ تدبیر، کہ اللہ مدبر ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس چیز کی تدبیر، یعنی اس کی ضروریات، اس کے معاملات، اس کی نگہبانی، اس کی نگہداشت، ہر چیز کے لحاظ سے کون دیکھ بھال کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور مشرک یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر اللہ نے کچھ چیزوں کو بنایا، فلاں کو بنایا، فلاں کو بنایا، اس کو بنایا، اس کو یہ کام سونپ دیا، اس کو بنایا، اس کو یہ کام سونپ دیا، اس کو بنایا، اس کو یہ کام سونپ دیا، اس کی بیماری، اس کی شفا فلاں کے ہاتھ میں رکھ دی، اس کی دکھ، اس کا دکھ، اس کا غم فلاں کے ہاتھ میں رکھ دیا، اس کی خوشی، اس کا غم فلاں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب یہ جو تقسیم امور ہے، اس کے بارے میں مشرک کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے دوسروں کے سپرد کر دیا ہے۔ تو مشرک کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں کو پیدا کیا، ان کے خیر شر کے حوالے سے فیصلے فلاں کے اختیار میں دے دیے، یہ ہے شرک۔ یعنی وہ جو فیصلے کا اختیار ہے، وہ جو شفا اور بیماری کا اختیار ہے، وہ جو خوشی اور غم کا اختیار ہے، کسی اور کو سپرد کر دینا، یہ اللہ کی صفت کی نفی ہے، یہ اللہ کے کمزور اور نقص کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور یہی مشرک کا نظریہ ہے۔ مومن کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ نے بنایا، اللہ ہی خیر پیدا کرنے والے، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں شر ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں خوشی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں غم ہے، اللہ ہی غم پیدا کرنے والے، اللہ ہی غم سے نجات دینے والے۔ ٹھیک ہے، تو اس عقیدے اور نظریے میں مومن اور مشرک کا راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ چوتھا، اب جب یہ 3 باتیں آپ سمجھ گئے ہیں کہ واجب الوجود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو اسی بات کو بیان کرتے ہوئے 5 مرتبہ اللہ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کا ہم نوا ہے، ہم سر ہے؟ اللہ کے برابر کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔
تو جب الہ کوئی اور نہیں، اب چوتھا درجہ توحید کا سمجھیے. توحید کا چوتھا درجہ یہ ہے، اللہ جب الوہیت میں اکیلا ہے تو یقیناً عبادت میں بھی وہی اکیلا ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے میں آ کر کے بہت سارے مسلمان بھی بھٹک گئے. تو یاد رکھیے توحید کا یہ جو چوتھا درجہ ہے، یہ درجہ کیا ہے؟ عبادت. توحید عبادت، کہ عبادت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت میں بھی وہ، جیسے ذات میں وحدہ لا شریک ہے، صفت خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طریقے سے صفت تدبیر میں وحدہ لا شریک ہے، تو صفت عبادت میں بھی وہ. اسی لیے قرآن نے 5 مرتبہ کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں. تو پھر جب معبود اب الہ کوئی نہیں تو پھر معبود بھی اور. یہی بات سمجھائی گئی ہے لا الہ الا اللہ میں، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی جب الہ نہیں اللہ کے سوا تو پھر معبود بھی کوئی نہیں. دیکھیے جی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے جو تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے. یہ ظاہری بات کی گئی ہے. جنگل میں، دریا میں تم راستہ بھول جاؤ تو تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ. بالکل اسی طرح تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کے اعتبار سے تم جب راہ گم کر گئے تو تمہیں راستہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. ہاں، تم اس پہ چلو یا نہ چلو. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اب چاہے اس کی مرضی شاکر بنے یا کافر بنے. فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اور کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. خوشخبری بنا کر کون سی رحمت کے آگے؟ یہاں بارش کو رحمت قرار دیا. یہاں بارش کو فرمایا رحمت والی بارش سے پہلے کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر کے بھیجتا ہے؟ میں اس رحمت والی بارش سے پہلے یہ جو ٹھنڈی بہترین خوشگوار ہوائیں چلانے والا ہے وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی کوئی اور معبود ہے؟ الہ نہیں تو معبود نہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا؟ کیا مانا؟ مانا یہ دیکھیے، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا وجود تو تھا، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، پھر سب چیزوں کو پیدا کر کے پھر ساری چیزوں کے بارے میں کہا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو پہلے بھی تھا جو بعد میں بھی ہوگا، جو ازل سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کا وجود ذاتی ہے وہ تھا ہے رہے گا، لیکن جس کا وجود عارضی ہے وہ تھا نہیں، وہ وجود بخشا گیا، اور جسے وجود بخشا گیا اسے مٹایا جائے گا، اور جسے مٹایا جائے گا اللہ چاہیں گے تو دوبارہ بھی پیدا کریں گے. جیسا کہ انسان ہے، جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، حساب کتاب کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ بنایا جائے گا. تو ایک دفعہ فنا ہے، پوری کائنات کو فنا ہے، پھر کائنات میں سے جس کو چاہیں گے اللہ پیدا کر دیں گے دوبارہ. اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اور کون ہے جو پھر پیدا کرے گا؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اور پھر اگلی بات فرما دی، فرمایا پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دیکھو یہ آسمانوں سے زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ جناب میں تو روزی کھاتا ہوں اس لیے کہ میں پورا مہینہ محنت کرتا ہوں، فیکٹری میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور اس کا مجھے محنتانہ ملتا ہے، اجرت ملتی ہے، تو میں روزی کھاتا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں دیتے. جواب یہ کہ اللہ ہی دیتے ہیں، پھر بھی اللہ دیتے ہیں.
اگر فیکٹری آنر کہتا ہے کہ جناب میں تو اپنی عقل، اپنی دانست، اپنے علم، اپنی فہم کی بنیاد پر میں ورکرز سے کام لیتا ہوں، ان کو آرڈر لے کر دیتا ہوں، وہ آرڈر تیار کرتے ہیں، پھر میں آگے شپمنٹ بھیجتا ہوں اور یہ سارے معاملات کرتا ہوں، پھر مجھے یہ وہ ڈالرز آتے ہیں، تو روزی تو میرے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، میری اپنی کمائی کی وجہ سے، ہاں جی، تو اللہ کیسے روزی دیتے ہیں؟ میں کہوں گا پھر بھی اللہ دیتے ہیں. کیوں؟ توجہ، اللہ نے یہاں نہیں کہا کہ تمہیں سیلری کون دیتا ہے، اللہ نے نہیں کہا تمہیں وظیفہ کون دیتا ہے، تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے. اللہ نے کہا تمہیں روزی کون دیتا ہے. رزق کس کو کہتے ہیں بتا؟ رزق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کے جسم اور اس کی روح کے لیے ضروری ہو. جو انسان کے جسم اور اس کی روح کے لیے، آپ روٹی کپڑا مکان سمجھ لیجئے، آپ جو ہے وہ دین شریعت قرآن سمجھ لیجئے، یعنی جو چیز انسان کی ضرورت ہے، خواہ جسم سے تعلق رکھتی ہے خواہ روح سے تعلق رکھتی ہے، اس چیز کو، اس ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اب اللہ کیسے ضرورت کو پورا کرتے ہیں؟ اس بات سے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے، زمین سے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے مسبب ہونے کا ذکر بیان کر دیا کہ میں مسبب ہوں اور سبب یہ ہے کہ میں آسمان سے رزق دیتا ہوں یا زمین سے رزق دیتا ہوں. تمہاری رزق کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. یہ بات یہاں سمجھائی گئی ہے. اور یاد رکھیے آسمانوں سے اسباب اگر ہم ظاہری لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر سے بارش آتی ہے یا اللہ کے فیصلے آتے ہیں اور وہ فیصلے زمین پر آ کر تمہاری روزی بنتے ہیں. اور اگر یہاں پر آسمانوں سے اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمہارے پاس جو علم ہے ہدایت کا، تمہارے پاس جو علم ہے نور کا، جو تمہارے پاس علم ہے نورانی، یہ نورانی علم اور وحی کا علم یہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے. اور آسمانوں سے اس علم کو بھیجنے والا کون ہے؟ تمہاری روزی کھانے پینے پہننے چیز استعمال کرنے کی چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ زمین سے. اور اس زمین سے چیزیں نکالنے والا کون؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزقکم من حیث لا یشاء. اللہ تمہیں دیتا ہے جہاں سے چاہتا ہے دیتا ہے. ویرزقکم من حیث لا یحتسب، یہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے تمہیں رزق دیتا ہے. چلیے، اِلٰہٌ مع اللہ، یہ 5 باتیں کر کے اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ 5ویں دفعہ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی کوئی اور معبود ہے؟ نہیں نا. اب آخری بات فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ پاک نے یہاں پر اپنے حبیب سے فرمایا محبوب یہ جو مشرکین ہیں نا آپ کے سامنے توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کا، اور معبود برحق کے ساتھ معبودان باطلہ کو گڈ مڈ کرتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. محبوب ان سے کہیے کہ میں نے تو توحید کے یہ 5 دلائل دیے ہیں جن کا توڑ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. تو تمہارے پاس اگر تمہارے شرک پر کوئی دلیل ہے تو ہاتھو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ. کیونکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا تمہارا دعویٰ ہے. اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا کیا ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ حبل یہ کر سکتا ہے، لات یہ کر سکتا ہے، منات اور عزا یہ کر سکتے ہیں، 360 رکھے ہوئے بت یہ کر سکتے ہیں، یہ بارش برسا سکتے ہیں، وغم. تمہارا دعویٰ ہے نا. تو تم اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اتنا ڈانٹ ڈپٹ پر مشتمل جملہ ہے کہ مشرکین سن کر ان کے دل کانپنے لگ گئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. ساری باتیں تو وہی ہیں جن کا ہم توڑ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور یہ جتنی باتیں یہ دلیل کے ساتھ ہیں. آگے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز اختیار فرمایا محبوب آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یعنی جو بھی لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے. جتنے لوگ یعنی جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوقات زمینوں میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. توجہ جی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت علم، اور ایک اور صفت ہے صفت قدرت. یہ 2 صفات ایسی ہیں
کہ اگر آپ ان کو اللہ کی صفات کے اعتبار سے امہات الصفات کہیں تو بیجا اور غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا، وہ کام دو چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. علم، نمبر 2 قدرت. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کچھ کریں گے، اگر جانتے ہی نہیں تو کریں گے کیوں؟ اگر کسی بچے کے سامنے علم کی افادیت ہے ہی نہیں تو وہ علم کی طرف توجہ کیوں کرے گا؟ اس کے مقابلے میں اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی، اس کے سامنے موبائل کی، اس کے سامنے ان گیمز کی اہمیت ہے، وہ جانتا ہے یہ کھیلوں گا خوش ہوں گا، یہ کھیلوں گا خوشی ملے گی، ہاں جی کھیلوں گا دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں گا، کھیلوں، یعنی اس کے سامنے اس کی اہمیت ہے، وہ اس پر توجہ دیتا ہے. لیکن علم کی اہمیت اس کے سامنے نہیں، وہ توجہ نہیں دے گا. جس بچے کے سامنے علم کی اہمیت آ جائے، اور یہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، 100 میں نہیں، لاکھوں میں ایک، جس کے سامنے علم کی اہمیت 55 میں آ جائے. ایسے ہی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے کہ نماز کس قدر اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. جس دن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، پھر وہ نماز چھوڑے گا نہیں. تو علم سے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے، علم سے آدمی عمل کرتا ہے، علم کی وجہ سے عمل کرتا. نمبر 2، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس علم پر عمل نہیں، معلومات ہیں عمل نہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. علم اور فن میں فرق ہے، علم اور فن میں فرق. فن تو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگروں کے پاس بھی تھا، علم نہیں تھا. لیکن جس وقت ان کے پاس علم آیا، انہوں نے آمنا برب موسیٰ و ہارون کہہ دیا. یہ علم کی طاقت ہے، یہ علم کی، ورنہ فن کی طاقت پہ وہ لڑنا چاہ رہے تھے، فن کی طاقت پہ وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے. اور فن جب تک، یاد رکھیے، فن رہتا ہے اس وقت تک انسان کے اندر اکڑ اور غرور ہوتا ہے. جب وہ علم کا درجہ اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اکڑ ختم ہو جاتی ہے، عاجزی اور تواضع اور تذلل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پر علم کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے. نمبر 2، قدرت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. کیا مطلب؟ بعض اوقات، بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے کسی کام کا، کسی چیز کا، لیکن اس کام، اس چیز کو کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے اس پر قدرت نہیں ہوتی. مطلب وہ کام ہاتھوں سے کرنے والا ہے، ہاتھ نہیں ہوتے. وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، آنکھیں نہیں ہوتی. سننے سے تعلق رکھتا ہے، کان نہیں ہوتے. یا وہ انسان کے کسی جگہ پر نشست و برخاست سے اس کا تعلق ہوتا ہے، آنے جانے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ آ جا نہیں سکتا کیونکہ اس کو قید کر دیا گیا ہے، پابند کر دیا گیا ہے، یہ چل پھر نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی قدرت. اب سمجھیے کہ علم اور قدرت یہ دو ایسی صفات ہیں جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہیں. یا عمل کے پیچھے یہ دو بڑے. اور یاد رکھیے کہ علم اور قدرت حقیقتاً اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. حقیقی علم اور حقیقی قدرت کس کے پاس ہے؟ اسی لیے اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کی قدرت ذاتی ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے تمام تر فیصلے امر کن سے تعلق رکھتے ہیں. قدرت کا عالم یہ ہے کہ کسی کام کے بارے میں کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم ذاتی ہے، اس کی قدرت قاہرہ ہے. اللہ کے علم کے سوا، اللہ کی قدرت کے سوا کسی کی قدرت کامل نہیں، کسی کا علم کامل نہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات، غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں وہ چیز جس کا ادراک علم سے، سبب سے، ذریعے سے، آلے سے، کسی فن سے، کسی اصول سے، کسی قانون سے نہ حاصل ہوتا ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. اگر علم سے حاصل ہو گیا، غیب نہیں. فن سے حاصل ہو گیا، غیب نہیں. اصول سے حاصل ہو گیا، غیب نہیں. آلات سے حاصل ہو گیا، غیب نہیں. اعضاء سے حاصل ہو گیا، غیب نہیں. ہاں جی، یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے انسان کو کچھ ملتا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا، پہلے حاصل نہیں تھا، وہ ملتا ہے تو وہ عطا ہے، غیب نہیں. عطا ہے، غیب. اتنی بات سمجھ آ گئی. اب سمجھیے، اللہ رب العزت کا علم غیب ہے.
نسبت غیب اس کی طرف کرنا ہماری وجہ سے، ہمارے لحاظ سے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کو ہم علم غیب کو علم ذاتی کہہ لیں کہ علم ذاتی صرف اللہ کا ہے، اور باقی مخلوق کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے۔ علم کسی کو اتنا عطا ہوا، کسی کو اتنا، 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 کسی کو زمین و آسمان کے درمیان جتنا، لیکن جو جس کو ملا وہ عطاءً ملا ہے، ذاتی طور پہ کسی کا اتنی بات سمجھ گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا علم پوری دنیا میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے۔ کس کا؟ انبیاء کا علم۔ اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء کا علم تمام انبیاء سے اتنا ہی بڑا ہے جتنا انبیاء کا علم غیر انبیاء سے۔ انبیاء کا علم غیر انبیاء سے بہت بلند، تو انبیاء کے علم سے امام الانبیاء کا علم سب سے بلند، لیکن پھر بھی امام الانبیاء کا علم بھی علم عطائی ہے، علم ذاتی نہیں۔ علم عطائی کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس علم کو علم کہیں گے، اس کو غیب نہیں کہیں گے۔ اب یہ بات اگلا نقطہ سمجھ لیجیے، اس علم کو علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو مطلقاً علم کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جو حاصل ہو جائے وہ غیب نہیں رہتا، جو مل جائے وہ غیب۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن جب پتہ چل جائے، جب تک پتہ نہیں وہ غیب ہے، جب پتہ چل جائے تو غیب رہا۔ بس یہ بات سمجھ لیجیے آسان سے لفظوں میں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عالم الغیب سمجھنا، کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، یا علم غیب کی اللہ کے سوا کسی اور کی نسبت کرنا، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بھائی دیکھیے بعض الفاظ یہ ہوتے ہیں، بعض الفاظ کا معنی بالکل درست ہوتا ہے لیکن ان کا استعمال درست نہیں ہے۔ مثلا جب ابھی آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے آیت نمبر 63 میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ خوشخبری سنانے والی ہوائیں چلانے والا۔ رحمت کس کو کہا گیا یہاں پر؟ بارش کو۔ کس کو کہا گیا؟ اب اگر کوئی آدمی اس لفظ کو استعمال کرے اپنے الفاظ میں، اسی طریقے سے اب میں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ اولاد کیا ہے؟ اب اگر کوئی آدمی فتنہ کے لفظ کو بول کر کے اولاد مراد لے، فتنہ کا لفظ بولے اور اس سے مراد کیا لے؟ اولاد لے، اور اس کے لیے لفظ اپنے استعمال کرے، مثلا یوں کہے احب الفتنہ، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے؟ میں اولاد کو پسند کر رہا ہوں، اولاد میری محبوب ہے، اولاد سے مجھے محبت ہے نا، لیکن وہ لفظ اولاد کے لیے کون سا استعمال کر رہا ہے؟ جو قرآن نے استعمال کیا فتنے کا طور پر۔ اب وہ اگر کہتا ہے احب الفتنہ کہ میں فتنے کو محبوب سمجھتا ہوں، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور مراد لے رہا ہے اولاد، تو ساری دنیا کے عالم، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاضی، ساری دنیا کے جہاں دیدہ لوگ، ساری دنیا کے سمجھدار لوگ تو ایک طرف، ایک ایسا آدمی جو عالم نہیں ہے، ایک ایسا آدمی کہ جسے سمجھدار نہیں سمجھا جاتا، ایک ایسا آدمی کہ جس کو کوئی بہت بڑا فقیہ نہیں سمجھا جاتا، اس آدمی سے بھی اگر کہا جائے کہ اس نے احب الفتنہ کہا کہ مجھے فتنہ پسند ہے اور مراد لے رہا ہے اولاد، تو آپ کے خیال میں درست جملہ ہے؟ تو وہ کہے گا بڑا ہی الو ہے، اس نے کیسا غلط لفظ استعمال کیا، حالانکہ اس نے وہ لفظ استعمال کیا جو قرآن میں موجود ہے، اس نے وہ لفظ استعمال کیا جس کا معنی بالکل درست ہے۔ بھائی اولاد سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں احب الفتنہ، میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو لفظ تو درست ہے، لفظ تو، لیکن لفظ کا استعمال درست نہیں ہے، لفظ کا معنی درست ہے، لفظ کا استعمال درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں دیدہ آدمی، سمجھدار آدمی یہ جانتا ہے کہ کبھی بھی لفظ فتنہ ہمارے معاشرے کے استعمال میں وہ اچھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، خوبی کے لیے استعمال ہے۔ تو محبت کا تعلق خوبی سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق خامی سے نہیں ہوتا۔
بالکل اسی طرح یاد رکھیے غیب کا لفظ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں پر قابض اور قدرت نہیں رکھتا. میں نہیں کہتا کہ ساری دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو سنا. وہ بچیاں شادی کے موقع پر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور ان اشعار میں سے ایک جملہ اللہ کے نبی کے کانوں میں سے ٹکرایا. اور وہ کیا جملہ تھا؟ فینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایسا نبی بھی ہے کہ جو کل کے بارے میں جانتا ہے. بچیوں نے یہ جملہ کہہ دیا. اب جب بچیوں نے یہ جملہ کہا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچی کو ٹوکتے ہوئے فرمایا دعی حاضی، چھوڑ دو اس جملے کو، یہ جملہ استعمال مت کرنا. رسول اپنی طرف علم غیب کی نسبت بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہم کہیں وہ عالم الغیب ہے، ہم کہیں وہ علم غیب رکھتے ہیں. رسول پسند نہیں کرتے اس جملے کو، اور ہم ان کی طرف نسبت کریں. کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بحیثیت امتی، بحیثیت نبی ہمیں زیب دیتا ہے؟ بس یہی سمجھیے کہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات لفظ کا معنی درست ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال درست نہیں ہوتا. یاد رکھیے علم غیب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، اللہ کے سوا کی طرف نسبت ہو. یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ، آسمانوں زمینوں میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتی. یعنی جو مخلوقات ہیں وہ غیب نہیں جانتے. غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا اور نہ یہ جانتے ہیں کہ زندہ کر کے وہ اٹھائے کب جائیں گے. اچھا ایک اور بات سمجھ لیجیے، علم عطائی کی حیثیت کیا ہے؟ علم عطائی کی حیثیت اور درجہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. خواب کے ذریعے سے عطا فرمائیں، توجہ کیجیے گا، وحی کے ذریعے سے عطا فرمائیں، کشف کے ذریعے سے عطا فرمائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جب چاہیں گے عطا فرمائیں گے. بندہ جب چاہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. مثلا سونا ہے نا، آدمی سوتا ہے، اس میں خواب دیکھتا ہے. اس خواب میں بعض اوقات انسان کو 2 4 5 10 سال 20 سال بعد پیش آنے والا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اس کے سامنے خواب میں آ جائے. یہ ممکن ہے. ایسے ہی 10 20 50 سال پہلے کا جو ہوا واقعہ ہے وہ اس کو خواب میں آ جائے، اور وہ کسی اللہ والے سے بیان کرے، کسی اچھے بزرگ آدمی سے بیان کرے کہ میں نے جی خواب میں یہ منظر دیکھا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ یہ کام ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں ہوا تو تھا، ایسے ہی ہوا تھا. بہت سارے بزرگوں نے آنے والے حالات کے اعتبار سے کشف کے ذریعے سے بتایا ہے. کشف کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ فلاں معاملہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. کشف کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ بتا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ جتنے علوم کے ذرائع ہیں ان میں چاہت اور مرضی اللہ کی ہے، بندے کی نہیں. بس یہ سمجھیں، یہ نقطہ سمجھ لیجیے. نبیوں کے پاس اللہ کا علم آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے علم ان کے پاس، لیکن آتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتے ہیں. جب بندہ چاہتا ہے تو نہیں آتے. آپ سورہ کاف کے آغاز میں بات سن چکے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 سوالوں کا جواب دینا تھا. فرمایا کل آنا، جواب دوں گا. کل وہ آئے، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول تو چاہتے تھے جواب دوں، لیکن اوپر والا نہیں چاہتا تھا. پھر فرمایا کل آنا، کرتے کرتے 15 دن 27 دن یا 40 دن گزر گئے مختلف روایات کے مطابق. چاہے 1 سے 2 دن 2 سے 4 دن ہوئے ہوں، لیکن 1 سے زیادہ دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے چاہا کل ہی بتاؤں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم اللہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی منشا سے دیتے ہیں، کسی کی چاہت سے نہیں ملتا. انسان اپنی چاہت سے علم حاصل نہیں کر سکتا. یہی فرق ہے علم غیب اور علم عطا کا، کہ عطا رب کی مرضی سے ہوتی ہے، بندے کی طلب سے نہیں ہوتی. اور غیب کا علم ذاتی ہوتا ہے، کسی کی بخشش نہیں ہوتی. تو اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم بخشش نہیں. اور مخلوق کا علم بخشش ہے، مخلوق کا علم ذاتی نہیں.
بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ فرمایا آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، یعنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا علم گڈ مڈ ہو چکا ہے، مشکوک ہو چکا ہے، مشتبہ ہو چکا ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس میں سے شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ اس سے وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ معنی یہ کہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے وہ اس پہ مختلف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیسے جی ہڈیاں ٹوٹیں گی، ٹوٹ کر کے بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ جڑیں گی وغیرہ، اس طرح کے شکوک و شبہات ان کو کیا کر رہے ہیں، آخرت کے علم سے بے بہرا کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں آخرت کا علم یقینی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔